اپنے اساتذہ کرام کا آپ ادب کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے. اور جتنا لوگ ترقی کرتے ہیں نا وہ تعظیم کی وجہ سے، اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں. اللہ ان کو اوپر لے جاتا ہے، نواز دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے. اور جتنا بھی آپ کو یہ گرے ہوئے لوگ نظر آئیں گے نا، یہ بے ادبی کی وجہ سے، بد تعظیمی کی وجہ سے، بے احترامی کی وجہ سے یہ نیچے گر جاتے ہیں. تو اساتذہ کرام کا آپ ادب کریں. اور کس انداز میں آپ ادب کریں؟ دیکھیں، جس جگہ پر استاد جی بیٹھتے ہیں کبھی بھی وہاں جا کر آپ مت بیٹھیں. اگر آپ وہاں بیٹھیں گے تو یہ استاد کی بے ادبی ہوگی. اگر آپ وہاں نہ بیٹھیں گے تو گویا کہ آپ استاد کا ادب کر رہے ہیں، آپ استاد کے ساتھ جا رہے ہیں. استاد سے آگے مت نکلیں. اگر آپ آگے نکلتے ہیں تو یہ استاد کی بے ادبی ہے، اور اگر آپ پیچھے چلتے ہیں یہ استاد کا ادب ہے، احترام ہے. اسی طرح استاد کے ساتھ جب آپ نے بات کرنی ہو، اجازت نہ ملے مت بولیے. وہاں جائے استاد خود پوچھے، جی بیٹا کیسے آنا ہوا، کیا بات ہے، پھر آپ بولیں. ایسے نہیں استاد کسی سے بات کر رہے ہیں، کسی بات میں مشغول ہیں اور آپ وہاں جا کر تقریر شروع کر دیں، بولنا شروع کر دیں، اپنی بات شروع کر دیں. نہیں، اپنے استاد جی کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، جب آپ کو اجازت بولنے کی ملے تو تھوڑا بولیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کی باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی اور استاد کا سر چکر آ رہا ہے، استاد کے سر میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے اور استاد پریشان ہو گیا ہے. مختصر بات کریں، ضرورت کی بات کریں، زیادہ بات نہیں کریں. اور اسی طرح اپنے اساتذہ کرام کے دروازے پر اگر آپ کو جانا ہوا، استاد جی سے کام ہے، دروازے کو دستک مت دیں. ہو سکتا ہے یہ بھی ادب ہے، ہو سکتا ہے استاد جی آرام کر رہے ہوں تو دروازے پر آپ رکے رہیں، ٹھہرے رہیں، انتظار میں رہیں کہ میرا استاد خود باہر آئے گا اور پھر میں اپنا مطالبہ، اپنی بات پیش کروں گا. یہ بھی ادب ہے. اور اسی طرح اساتذہ کرام کی اولاد کا بھی ادب کرنا استاد کا ادب ہے، یہ بھی احترام ہے. ایک عالم دین کے متعلق آتا ہے، طلباء کو پڑھا رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے. طلباء نے جب سبق مکمل ہوا پوچھا، استاد جی خیریت تو تھی، آج آپ بار بار کھڑے ہو رہے تھے. تو کیا فرمایا؟ فرمایا مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا، باہر طلباء آپس میں بچے کھیل رہے تھے اور میرے استاد جی کا بیٹا بھی ان میں کھیل رہا تھا. جیسے ہی وہ دروازے کے سامنے نظر آتا میں اپنے استاد کے بیٹے کے احترام کی وجہ سے میں کھڑا ہو جاتا تھا. یعنی اپنے اساتذہ کرام کی اولاد کا بھی کیا کرنا، ادب احترام کرنا استاد کا ادب ہے. اور اسی طرح بہت سارے طلباء پڑھ جاتے ہیں، پھر نوکریاں لگ جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مال دولت سے ان کو مالا مال فرماتے ہیں. وہ اپنے اساتذہ کرام کی خدمت بھی کرتے رہا کریں. اپنے اساتذہ کرام کو تحفے، تحائف، ہدیے جتنا اللہ نے مال دیا ہے ان کو بھیجا کریں. اللہ نے آپ کو استعداد دی ہے، آپ استاد جی کو گاڑی لے کر دے دیں. اللہ نے آپ کے مال کے اندر بہت برکت ڈالی ہے، استاد جی کو مکان لے کر دے دیں، استاد جی کو پلاٹ لے کر دے دیں، استاد جی کو آپ حج کروا لیں، استاد جی کو آپ عمرہ کروا لیں. کیا خبر آپ کو کہ استاد جی کا وظیفہ کتنا ہے؟ کیا خبر آپ کو کہ استاد جی کی تنخواہ کتنا ہے؟ آیا اس تنخواہ سے استاد کی ضرورت آسانی سے پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ لیکن آپ شاگرد ہیں، اللہ نے آپ کو پراپرٹی دی ہے، مال دھن دولت دی ہے، تو آپ اپنے استاد جی کا ادب کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے جتنا بھی ہو سکے ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، ان کا تعاون کریں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر بھی مالا مال فرمائیں گے اور آخرت کے اندر اللہ پاک آپ کو نیکیوں کے ساتھ بھی مالا مال فرمائیں گے.